باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقہوا قولی آمین۔ میں فقیر من اللہ سید اسد علی شاہ گیلانی اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ہر جاندار انسان حیوانات اور جنات کی سلامتی اور بقا کی آمین۔ میرے اللہ یا رب العالمین، میرا آج کا خطبہ نماز کے ڈھانچے اور کلیے کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے میں 2 خطبے آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ آج کا خطبہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نماز 3 قسم کے اعتراف کرنے کا نام ہے۔ زبان سے پہلا اعتراف کرنا ہے، دوسرا اعتراف دل و دماغ سے یعنی نیت اور ارادے سے کرنا ہے، اور تیسرا اعتراف ہاتھوں سے کرنا ہے۔ ہاتھوں سے اعتراف کرنے کا مطلب گواہی دینا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یہ لازمی شرط ہے نماز کے لیے۔ اس کے علاوہ نماز کلیے میں 8 فرائض ہیں، بس یہ لازمی ہیں، اسے سمجھیے، اور یہی نماز اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ سب سے پہلے مقرر کردہ سمت یعنی قبلے کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر زبان سے اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو دل و دماغ سے مکمل تصدیق کر کے کہتے ہیں کہ میرا دل و دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز میں خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور تسبیح و عبادت میں ادا کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سیدھی قبلہ رو کر کے گواہی دیتی ہیں کہ جب اللہ اکبر کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے تو یہ ہاتھ بھی اٹھتے ہیں اور سیدھے گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بندگی کے لیے ہمتاً تیار ہیں۔ وہ 8 فرائض کون سے ہیں جو نماز کے لیے اہم ہیں، بیان میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، توجہ سے سنیں، اور یہی نماز ہے، اور یہی نماز کا ڈھانچہ ہے، اور یہی نماز کا کلیہ ہے۔ سب سے پہلا قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، قوما جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے، سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں مکمل جب آپ کی ہڈیاں واپس آ جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، یہ فرض ہے۔ سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں آپ کا بیٹھنا بہت ضروری ہے، مکمل بیٹھنا ہے، آدھا نہیں بیٹھنا، مکمل بیٹھنا ہے۔ پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، یہ فرض ہے۔ سجدے کے بعد جب آپ واپس ہوں گے تو آپ کو دوبارہ بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور آخر میں جو قاعدہ ہوتا ہے یا تشہد، یہ بھی فرض ہے۔ کسی ایک رکن کے چھوٹنے سے نماز اپنے کلیے میں کمزور ہو جائے گی، اس کو آپ نے ٹرکھانا نہیں ہے، طریقے سے پڑھنا ہے۔ ضروری امر جو اس میں ایک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ہر قیام میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر نمازی کے لیے لازم ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز میں کوتاہی ہو جائے گی، وہ کمزور پڑ جائے گی۔ سورۃ فاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ جس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ وہ تو مالک یوم الدین ہے، پھر اس کے بعد اس سے ایک وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور کرتے آئیں گے اور تجھی سے مانگیں گے۔ جب یہ وعدہ کر لیا تو پھر آگے مانگنے کا اختیار آپ کو اللہ نے دے دیا۔ لہٰذا سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، اس کا پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز اپنی افادیت کھو بیٹھے گی۔ اور دوسرا امر جو ضروری ہے اور جو اس وقت متروک ہو چکا ہے
بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے باتیں بنا لی، کچھ حدیثیں لے آئے، کچھ روایتیں بیان کر دی، بشر کی باتوں کو بشر نے بیان کیا، بشر نے لکھا اور بشر ہی اس کا راوی ہوا اور بشر سے روایت ہوئی، اس میں انہوں نے اپنے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر تکبیر پر یعنی اللہ اکبر پر ہاتھوں کا اٹھانا ضروری ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر تو رکوع میں جائیں گے، پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہاں تک آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اور جس وقت دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر تو پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ جب سجدہ کر لیا تو سجدے سے جب اٹھیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور دوبارہ سجدے میں جائیں گے، پھر جب واپس آ جائیں گے اللہ اکبر، تو جلسہ استراحت کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے تب بھی آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اس اللہ اکبر پر۔ جہاں پر اللہ اکبر کا نام آئے گا آپ کے ہاتھ اس چیز کی گواہی دیں گے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جو اس وقت ختم ہو گیا۔ مختلف جماعتوں میں کسی نے صرف رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد لے لیا، اور وہ بھی انہوں نے غلط یہ لے لیا کہ جس وقت وہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ تو اس وقت وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، ہاتھ اس وقت اٹھانے ہیں جس وقت آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور آپ کے ہاتھ اس چیز کی گواہی دیں گے۔ جس وقت آپ اللہ اکبر کہیں گے وہ ہاتھ کھڑے ہوں گے، یہی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت کافی حد تک متروک ہو چکا ہے اور ماننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ جس وقت اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے نا اور اللہ اکبر کو پکارا جاتا ہے تو ہاتھوں کی گواہی ضروری ہو جاتی ہے۔ باقی نماز کے اندر تلاوت کرنا سورۃ فاتحہ کے بعد، رکوع اور سجود میں تسبیحات بیان کرنا اور تشہد اور قاعدہ میں مناجات اور دعائیں کرنا، یہ نمازی کی خود مختاری پر ہے کہ وہ چاہے جو بھی کرنا چاہے، جیسے بھی کرنا چاہے، جس طرح بھی پڑھنا چاہے، عربی میں جو اسے عربی آتی ہے پڑھ لے، یا اگر اس نے کچھ دعائیں یاد کی ہوئی ہیں پڑھ لے، کچھ اس نے تسبیحات اور اس کے بعد اس نے کچھ مناجات یاد کیے ہوئے ہیں پڑھ لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے اور نمازی کس طرح اس کے سامنے کھڑا ہو، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آیا ہم اکڑ کر کھڑے ہوں یا بے حس ہو کر کھڑے ہو جائیں، یہ میں استعارن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کاندھے بھی اونچے ہو گئے، پاؤں بھی کھل گئے، تو کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے آئینے میں دیکھیں کہ کیا یہ کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے یا بدا لگتا ہے، یا پھر آپ ہاتھ کھول کے بالکل ڈھیلے ڈھالے گردن کو ایک طرف جھکائے یا سر کو نیچے کھڑے آپ ذرا دیکھیں کہ آیا یہ اچھا لگتا ہے، یا پیٹ کے اوپر یا زیر ناف ہاتھ باندھ کے یا جس طرح بھی، اس میں نمازی کے لیے خود مختاری ہے اور اس کو یہ ثواب دیتی عمل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہونے کو پسند کرتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل میں نماز کا اصل ڈھانچہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ بنیاد ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اکڑ کے کھڑا ہو رہا ہوں یا میں بے حس ہو کے کھڑا ہو رہا ہوں یا میں پھر بہت ہی کچھ عجیب حالت، اس کے لیے آپ اپنا طریقہ خود اپنائیں کہ پاؤں کو کہاں تک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ باقی آپ ماشاءاللہ صاحب عقل ہیں، یہ کام تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہم کس طرح کھڑے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ نماز میں ٹوپی پہننا یا سر کا ڈھانپنا افضل ہے مگر شرط نماز میں، نماز کی یہ شرط نہیں، ہاں ادب نماز ضرور ہے کہ نماز کا ادب بھی تو ہونا چاہیے۔ بدن کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا بہت بہتر ہے، آستینوں کا چڑھانا، بنیان کا پہننا یا بہت زیادہ پنڈلیوں کا ننگا کر لینا، یعنی یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ خلاف شرع بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ اصل میں صرف ٹخنے دیکھنے والے کو نظر آئے، ہاں پنڈلیاں نظر نہ آئیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس میں کوئی روایات لیتے ہیں اور اس روایات کو بیان کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو روایتیں پیش کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں آیا وہ کس قابل قبول بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بس آنکھ بند کر جس نے جو کہہ دیا کہہ دیا، اب ایک فقیہ نے بات کر دی تو ہم نے مان لی، ایک محدث نے کام کر دیا تو مان لیا، کیونکہ اجتہاد ہو گیا، اجماع ہو گیا، قیاس ہو گیا، ایسی باتوں پہ نہیں۔ میں نے کہا نا کہ تحقیق کے دروازے نہ بند کریں، سوچیں کہ اتنے پنڈلیوں کو ننگا کرنا مناسب ہے، یہ تو بدن کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ٹخنوں کا ننگا کرنا
لازمی ہے بس صرف ٹخنے نظر آئیں، اس سے اوپر اور کچھ نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ٹخنے نظر آئیں، یا یہ محسوس ہو کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے، معمولی سا۔ پردہ اگر عورت پر فرض ہے تو اسی طرح مرد پر بھی فرض ہے۔ خالی عورتوں کو مت کھینچا کرو ہر کام میں، مرد تم بھی سوچو اللہ نے تم پر بھی پردے کو فرض کیا ہوا ہے۔ ہاں، اپنے بھی خد و خال کے بارے میں سوچا کرو، یہ تو نئی بنیان پہنی ہوئی ہے، بازاروں میں گھوم رہے ہو، کرتیاں پہنی ہوئی ہیں ننگے، بغلے بھی ننگی، سینے بھی ننگے، ہاتھ بھی ننگے، اور بس شلوار بھی ہے، اور اس کے نیچے جو اس کا ہے ہزار بند وہ بھی لٹک رہا ہے، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پردہ کریں، عورتوں کے لیے پردہ اور خود کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ نے مرد کے لیے بھی پردے کو فرض قرار دیا ہے۔ سجدے کے دوران مردوں کو چاہیے کہ پاؤں کی دونوں ایڑیوں کو ملائیں، جب سجدہ کریں تو آخر میں دونوں ایڑیوں کو ملائیں تاکہ سجدے میں شرم والے حصے کا ظاہر ہونا نہ ہو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے دونوں پاؤں کھلے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ شرمگاہ کا بھی چھپانا مرد پر بھی اسی طرح فرض ہے، لازم ہے۔ لہٰذا سجدے میں جاؤ تو اپنے آپ کو سمیٹو، اور سمیٹنے کے بعد پیچھے سے بہت اوپر اونچا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک پست حالت میں رہو، پیشانی زمین پر رکھو اور دونوں ایڑیوں کو آپس میں ملاؤ تاکہ تمہارے بدن کے خد و خال نمایاں نہ ہوں۔ اور یہی بات سب سے ہے، نماز اگر مشترکہ طور پر پڑھی جائے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر انفرادی طور پر کوئی نماز اپنی قائم رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نماز با جماعت کوئی لازمی نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا مقصد جو اصل میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنا جو ہے وہ بیسیکلی نماز پر ہمیشگی سے رہنا ہے۔ قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس پر ہمیشگی کرنی ہے تاکہ 5 وقت آپ اس پہ پابندی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا نا اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرو تو اس پہ ہمیشگی کرو، ہمیشہ اس پہ قائم رہو۔ با جماعت نماز نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے، اس لیے کہ اگر اس میں کچھ ترغیب دی گئی ہے تو اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ نماز قائم کرنا فرض ہے، بنیادی طور پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا فرض ہے، اور نماز کا قائم کرنا اس پہ ہمیشگی کرنا یہ لازم ہے، چاہے وہ اکیلے قائم ہو یا اشتراکیت میں قائم ہو، یہ کوئی الجھنے والا مسئلہ نہیں ہے، اور ان غیر الجھاؤ مسئلوں میں خود کو نہ الجھاؤ۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ضروری امر بھی یہی ہے کہ نماز پر ہمیشگی رکھو، 5 اوقات میں نماز پر پابندی رکھو، یہی اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے۔ اب نمازوں کی رکعت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بہت آسان ہے، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ صبح کی نماز صرف 2 رکعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ ظہر کی نماز صرف 4 رکعت ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ عصر کی نماز صرف 4 رکعت ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ مغرب کی نماز صرف 3 رکعت ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت فرض ہیں اور 1 رکعت وتر ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی نماز نہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں نے لوگوں کے اندر اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، لہٰذا نماز کو اس طرح ادا کرو، اس کے علاوہ باقی اور کوئی رکعت نہیں ہے۔ ہاں، نوافل کی ادائیگی میں کوئی پابندی نہیں، اگر ایک شخص جتنی چاہے وہ نوافل ادا کر سکتا ہے، جب بھی چاہے اس کے پاس موقع ہے، مگر نوافل جو ہیں وہ 2 رکعت میں پڑھ سکتا ہے، اسے 4 رکعت کی صورت میں نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ نماز بیسیکلی 2 رکعت ہے، نماز جو ہے اس کی بنیاد اور اس کے جو صحیح ہے وہ 2 رکعت ہے، تو لہٰذا اس میں وہ 2 رکعت میں نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اور میں نے جو تعداد آپ کو نماز کی بتا دی ہے یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کہاں سے بھی دلیلیں نکال لے آئیں کہ جو کہتا ہے دن میں 12 رکعت پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے نہیں۔ اللہ نے جو نماز آپ کے اوپر فرض کی ہے اور جو نماز کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، جو نماز آپ کے لیے ایک ڈھانچہ لے کے کلیہ لے کے آئی ہے وہ یہی نماز ہے۔ صبح کے 2، دوپہر کے 4، دیگر کے 4، شام کے 4، عشاء کے 4 جمائی، بس یہی نماز ہے۔ البتہ قصر نماز ہے جو سفرانے میں ہوتی ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ جن لوگوں نے اگر اس رخصت کو اپنی تعلیم میں لا کے چھوٹ دینے کی اور آپشن بنا کے کوشش کی ہے وہ قطعاً غلط ہے اور وہ خطا پر ہے۔ اللہ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے آپ لوگوں کو رخصت دی، پھر پابندی بھی نہیں لگائی کہ نہیں جب گھوڑوں کا دور ہو، اونٹوں کا دور ہو، پریشانی کا دور ہو تب قصر کرنا۔ اس نے تو تا قیامت آپ لوگوں کے لیے اس نماز کو جاری فرمایا ہے اور جاری رکھا ہوا ہے۔ البتہ جس نے قصر نماز میں کوتاہی برتی وہ اللہ کا سخت ناشکرا ہوگا اور نافرمان ہوگا، یہ بات قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندے کے لیے رخصت دی ہے اور احسان بھی کیا ہے کہ تو یہ
نماز اتنی پڑھ، میں تجھے پورا اس کا اجر دوں گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے مالک میں تیری اس رخصت سے مطمئن نہیں، میں تو پوری نماز ادا کر سکتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، ادا کروں گا، تو بس پھر یہ معاملہ رب اور اس کے بندے کا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک پہلے ہی فرما چکا ہے 30ویں پارے میں سورہ عادیات میں، ان الانسان لربہ لقنوط، اے انسان تو اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ تو بس اب میں تجھ سے کیا بات کروں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ آپ کو ایک فائدہ پہنچا رہا ہے اور اجر بھی پورا دے رہا ہے، تو پھر اس سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں۔ قصر کی جو شروعات ہوتی ہے نماز کی اس وقت سے ہو جاتی ہے جب بندہ یہ نیت اور ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اب سفر پہ روانہ ہو چکا ہوں، تو بس اب اس کے لیے کسی روز کا یعنی فاصلے کا اب وہ پابند نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کی نیت اور ارادے کو دیکھ لیا کہ یہ گھر سے روانہ ہو گیا، اب یہ مسافر ہو گیا، اب اگر راستے میں کہیں بھی نماز آئے گی وہ سفرانہ پڑے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانی کا کیا کہنا، اسی وقت نماز سفرانہ شروع، سفر کی کوئی حد نہیں، بس جب بندہ جہاں جا رہا ہے وہاں پہ وہ اجنبی ہوگا، مسافر ہوگا، وہاں کے ماحول تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ سفرانہ پڑے گا، اور اس کے اوپر لازم ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے سفرانہ پڑے۔ نماز بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے، اسے پڑھیں اور اس پہ قائم رہیں اور اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کریں۔ البتہ کوئی شخص کہیں چلا جاتا ہے اور با جماعت کہیں کھڑی ہے اور وہاں پہ مقامی امام کھڑا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، قصر کی نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جہاں حکم آ جاتا ہے وہاں پہ فضیلت اور ادب کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا میری یہ بات یاد رکھیں، جہاں احترام کا معاملہ ہو یا ادب کا معاملہ ہو، اگر وہاں پہ حکم آ جائے تو پھر ادب اور احترام ختم ہو جاتا ہے، حکم غالب آ جاتا ہے۔ سفرانہ چونکہ اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا اللہ نے اس کو رعایت اور رخصت میں حکم دے دیا کہ میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں، تو جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لہٰذا اس وقت اگر وہ جماعت میں شامل ہو کر پوری نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے سے اطمینان بخش نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے تیرا فیصلہ قبول نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ایسی چیز سے اجتناب کرے، گریز کرے، اور جہاں بھی سفرانے پہ جا رہا ہے، ہاں اگر مسافروں کی جماعت کھڑی ہے تو ان مسافروں کی جماعت میں شامل ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں بلکہ بہتر ہے اور اچھا ہے، مگر مقامی ملا کے پیچھے یا امام کے پیچھے اگر وہ نماز ادا کرتا ہے اور خود سفر پہ ہے تو وہ اللہ کی رخصت کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے احسان کو پس پشت ڈالتا ہے اور اس کے حکم اور رخصت سے مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے میں جماعت کا ثواب ہے یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں پہ اجر نہیں ملتا، اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری بات کون مانتا ہے، میری پسندگی کا کون خیال رکھتا ہے، میری فکر کون کرتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ آج کا خطبہ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے باتوفیق اللہ وحدہ لا شریک اگر کوئی ایسی میری ذہن میں بات آئی تو میں نماز کے اوپر دوبارہ کوئی ایسی چیز آئی تو میں کر دوں گا۔ ابھی میرے ذہن میں جو چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور آپ یقین کریں یہ ابہام اور مبہم سے باہر تھی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔